اللہ رب العزت نے جو بے حیائی سے منع کیا ہے، اللہ رب العزت نے جو قرآن میں واضح طور پر کہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ اسی لیے کہا ہے تاکہ تم سے میری بہن اور مجھ سے تمہاری بہن محفوظ رہ سکے، امن اور سلامتی کے ساتھ ہم یہ 60-70 سال کی زندگی گزارے، اس کے بعد اللہ رب العزت کے پاس جائیں اور اللہ رب العزت سے اپنے صبر کا بدلہ حاصل کریں۔ ارے یار، تم لوگ تو بہن بیٹیوں کو چادریں پہنانے آئے تھے، ان کی عزتوں کے محافظ بننے آئے تھے، تم لوگوں نے تو دنیا کے لیے ایک مثال بننا تھا، لیکن یقین کریں 2-4 سیکنڈ کی لذتوں نے ہمیں اس قدر پاگل کر دیا ہے، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ہم بہن بیٹی کا بھی فرق نہیں کر رہے آج کل۔ جب کوئی بندہ بہت درد میں ہوتا ہے تو اس کا جو برین ہوتا ہے نا، وہ نیچرلی یہ ازیوم کرتا ہے کہ شاید میں اکیلا ہوں، یہ ایک ٹراما رسپانس ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہیں، میں ہوں، کبھی گیا ہی نہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ میرے بندے تو جہاں کہیں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں، اور تو جو کچھ بھی کرتا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ دنیا تجھے سمجھے، اور جب دنیا تجھے سمجھے گی تو دنیا کے سمجھنے میں تجھے اپنا کمفرٹ زون نظر آ رہا ہے۔ تو یہ چاہتا ہے کہ کوئی انسان آئے اور تم سے یہ کہے کہ بھائی میں ہوں نا تیرے ساتھ۔ بائی دا وے، دنیا پہ یہ فرض ہے کہ جب تو ٹوٹ جائے، جب تو بکھر جائے، جب تو اپنے آپ کو لونلی سا محسوس کرے تو تیرے پاس آئے اور تجھے 2-4 جوک سنا کر یا 2-4 پیاری پیاری باتیں کر کے تیرے دل کو بہلائے۔ لیکن انفارچونیٹلی آج دنیا نے اپنے فرض ادا کرنا چھوڑ دیے، تو اب کیا کرے؟ اب کیا مایوس ہو جائے، لا علاج ہو جائے، مریض بن جائے؟ کیا کرے؟ کوئی تو سہارا ڈھونڈیں گے نا اپنے لیے۔ تو ایسی سچویشن میں ہم اللہ کو اپنا سہارا بنا لیتے ہیں، جو چھوڑ کے نہیں جاتا۔ آج کل کے دور میں نا، جہاں تجھے دنیا کی ضرورت پڑے گی دنیا نہیں آئے گی، اس لیے اب تجھے اللہ کے سہارے جینا آنا چاہیے، اور اس کے لیے تمہیں کوشش کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، اپنے دل کا رخ دنیا سے موڑ کر اللہ کی جانب کرنا ہوگا، ورنہ تو تم ٹوٹ جاؤ گے، رات دن بس اپنی تنہائی کے گن گاتے رہو گے۔ اب مجھ سے تم دوستی کرتے نہیں ہو، اگر تم میرے دوست ہوتے تو تم میرے سامنے بیٹھے ہوتے نا، تو میں تمہارا چہرہ پڑھ لیتا، کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی تمہیں، بس ذرا سا میں تمہاری آنکھوں میں جھانکتا اور سب پتہ چل جاتا کہ میرا بھائی کن حالات سے گزر رہا ہے۔ پھر جہاں میں تیری ہیلپ کر سکتا ہوتا وہاں کر دیتا، لیکن تم تو مجھ سے دوستی کرتے ہی نہیں ہو۔ میں مذاق کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے سہارے جینا آنا چاہیے میرے بھائی کو، میری بہن کو۔ یہ جو آپ کا دل ہے نا، یہ آپ کے کنٹرول میں ہے۔ آپ چاہیں تو اپنی سوچوں سے، اپنی اوور تھنکنگ سے اس کو تنگ کر دیں، اور جب یہ دل تنگ ہوگا تو آپ کی پوری باڈی تنگ ہو جائے گی، اور یا پھر ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کر کے، ساری چیزوں سے بے غم ہو کر، اللہ پر فوکس کر کے، اللہ کے ساتھ رہ کر اپنے دل کو اتنا بڑا کر دیں، بس جو ہو رہا ہے ہونے دو بھائی، میرے اختیار میں ہی کچھ نہیں ہے۔ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو میرے پاس تو اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ اپنی بیماری کو دور کر دوں۔ تو اس طرح بہت ساری چیزوں کی اتھارٹی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ نہیں چینج کر سکتے اس کو، وہ اپنے ٹائم پہ خود ہی ہو جائیں گی اگر انہیں ہونا ہوا۔ آپ ان چیزوں کو فوکس کریں جو ٹھیک ہے، جو آپ کر سکتے ہو، اپنے آپ کو کنفیوز مت کریں، سٹک مت کریں، جو ہے اس پہ راضی رہیں، جیسا چل رہا ہے چلنے دے، آگے بڑھیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھیں، اللہ کے ساتھ دعاؤں کے ذریعے سے 5-10 منٹ کے لیے کنیکٹ ہو جایا کریں، جس میں آپ کو جو بھی چاہیے، جیسے چاہیے، رکھا کریں اللہ کے سامنے، تو اپنی زندگی کو ایک ڈسپلن دے۔ لیکن یار، یہ لٹکا ہوا چہرہ، یہ تیرا سیڈ رہنا، اور یہ زومبیز کی طرح ایموشنلی حالت میں یہاں وہاں جانا، یہ تیرے ساتھ سوٹ نہیں کرتا۔ تو بندہ مومن ہے، اللہ کے بندے، تیری خوشی کے لیے یہ کافی تھا کہ تو جس رب کی عبادت کر رہا ہے نا، وہ ریئل خدا ہے۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، اللہ تو نہ ہماری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ ہمارے شعور کو دیکھتا ہے، نہ ہماری علمی حیثیتوں کو دیکھتا ہے، اور نہ ہی ہماری شان و شوکت اور دنیاوی عہدوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ کی نظر ہمارے دلوں پر ہے، ہماری نیتوں پر ہے، ہماری طلب پر ہے۔ لہٰذا ہمیشہ اپنے اللہ کی کمی کو محسوس کرتے رہا کرو، اسے پکارنے کے بہانے تلاش کیا کرو۔ اپنے آپ کو برا بھلا کہنا ہے کہہ لو، اللہ کو نہ کہنا۔ تو جہاں تم کمزور فیل کرو وہاں اپنے رب کو پکارو، وہ آئے گا، ڈیفینیٹلی آئے گا۔ رب ہے وہ، بے نیاز ہے وہ۔ تمہارے گناہوں نے اس کی رحمت کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچایا، تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی ذات ڈسٹرب نہیں ہوئی۔ ڈونٹ وری، اللہ تم سے بدلہ نہیں لے گا۔ تمہارے گناہوں نے تو تمہیں ہی بدنام کیا ہے، تمہیں ہی ذلیل کیا ہے، تمہیں ہی ہرٹ کیا ہے، تمہیں ہی نقصان پہنچایا، اللہ کا کچھ نہیں بگڑا۔ لہٰذا اسی سوچ کے ساتھ اس بے نیاز ذات کو پکارتے رہا کرو، اپنے دل کے حالات اللہ کو کھول کھول کر بیان کیا کرو،
جب بھی پریشان ہو جاؤ نا اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کرو کہ اللہ دیکھ پریشان ہو چکا ہے تیرا بندہ، اللہ دیکھ تنہائیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے تیرے بندے کو، ہاں ٹھیک ہے برا ہوں، ہاں ٹھیک ہے بھٹک جاتا ہوں، ہاں ٹھیک ہے تیری کوئی بات نہیں مانی، لیکن رب ہوں تو تیرا ہی بندہ نا، نام تو تیرا ہی لیتا ہوں نا، میں تجھے چھوڑ سکتا ہوں لیکن تو مجھے کیسے چھوڑے گا، میں تجھے بھول سکتا ہوں لیکن تو بھول سے پاک ہے نا یار۔ اوکے فائن، میری بندگی میں فالٹ ہے لیکن تیری خدائی میں تو کوئی فالٹ نہیں ہے، لہٰذا اے رب تجھے رب ہونے کا واسطہ میری یہ بگڑی ہوئی زندگی سنوار دے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، ٹرائی تو کرو ایک دفعہ، اللہ کے لیے تو امپاسبل بھی پاسبل ہے نا، وہ اللہ جو انسان کے پاس اس کی تنہائیوں میں آتا ہے، جب یہ رو رہا ہوتا ہے، جب یہ گلے شکوے کر رہا ہوتا ہے کہ میرا کوئی نہیں ہے، مجھے کوئی نہیں سمجھ رہا، رب آتا ہے دلاسا دینے کہ میرے بندے میں تیرے ساتھ ہوں، تجھے اور کیا چاہیے، ٹھکرا دیا تجھے لوگوں نے کوئی بات نہیں، جب میں تیرے ساتھ ہوں تو تجھے ان مٹی کے پتلوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، دنیا کی ساری چیزیں تو میرے قبضہ قدرت میں ہے، تجھے جو بھی چاہیے ہوگا میں تجھے دوں گا، آج تک میں ہی تو دیتا رہا، چلا تھوڑا سا ٹائم مجھے دے، چلا تھوڑا سا بھروسہ مجھ پہ کر کے دیکھ، چلا میرے لیے جی کے دیکھ، وہ زندگی جو تجھے میں نے دی ہے اس زندگی کا کچھ حصہ میرے ساتھ گزار کے دیکھ، تیرے گلے شکوے ختم ہو جائیں گے، میں تجھے اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں ڈال دوں گا، کیونکہ میں ہی وہ رب ہوں کہ جس کے ساتھ جب کوئی کمزور انسان جڑتا ہے نا، جب کوئی انسان میرے ساتھ نبھانا شروع کرتا ہے، جب کوئی انسان دل سے مجھے ٹائم دیتا ہے، تو کچھ عرصے بعد دنیا اس کی مثالیں دیتی ہے لوگوں کو، رب کی دوستی ہر مطلب سے پاک ہے میری جان، یتیم بھی رہ لیتا ہے، فقیر بھی رہ لیتا ہے، تنہا انسان بھی زندگی سروائیو کر لیتا ہے، مشکل سے کرتے ہیں لیکن ہو جاتی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا اس انسان کے بارے میں کہ جس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے، وہ اللہ جو ساری انسانیت کو میسر ہے، وہ اللہ کہ جسے ہر کوئی اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے، ہر کوئی اپنے ساتھ لے سکتا ہے، راضی بھی ہو جاتا ہے، معاف بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، اتنی بڑی ذات کو جو لوگ اگنور کر رہے ہیں، جو اللہ کے بغیر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، مجھے لگتا ہے سب سے بڑے بے سہارا یہ لوگ ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کے گھر میں فوتگی ہو جائے، جب آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو جائے، گھر میں اس کی میت پڑی ہو اور ارد گرد سارے آپ کے اپنے جمع ہو، اس کے دوست یار جمع ہو، سب رو رہے ہوں، سارے گھر والوں کو غموں پریشانیوں دکھوں نے ہر طرف سے گھیر لیا، اور ایسی سچویشن میں کوئی خبیث انسان آپ کے رونے دھونے، آپ کی بے بسی، آپ کے دکھ درد کو اگنور کر کے اپنی موج مستی کو سامنے رکھ کر ناچنے لگ جائے یا گانے لگ جائے یا ڈی جے آن کر لے، تو کیسا لگے گا؟ کیا وہ بے وقوف اس لائق ہے کہ ایسی سچویشن میں اس کی ایسی حرکت پر اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کو داد دی جائے؟ بلکہ وہ اس لائق ہے کہ اسے 2 تھپڑ لگائے جائے، اسے سمجھایا جائے۔ غزہ میں جو لوگ مر رہے ہیں، افغانستان کے لوگوں پر جو ایک امتحان آیا ہوا ہے، اچھا چلیں اگر انسانیت کا یہ دکھ درد آپ کو فیل نہیں ہو رہا، اپنے ملک کے حالات ہی دیکھ لیں کہ نہ کسی کو عزت مل رہی ہے، نہ کسی کو ذہنی سکون میسر ہے، نہ کسی کو دلی سکون میسر ہے۔ ایسی سچویشنز میں ہمارے کچھ جوشیلے نوجوان جوانیوں کے نشوں میں کنسرٹس ارینج کریں، پھر کچھ باغی اولادیں اس کنسرٹس میں شریک ہو کر جسموں کی نمائش کر کے اوٹ پٹانگ حرکتوں سے اس کنسرٹ کو 4 چاند لگا دیں۔ کیا یہ ایجوکیٹڈ لوگوں کا کام ہے؟ کیا یہ احساس اور جذبات رکھنے والے لوگوں کا کام ہے؟ نہیں ہے نا۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو سو کالڈ سٹار سمجھتے ہیں۔ ہم اتنے بگڑ گئے ہیں نا، اپنی حدوں سے اتنا آگے نکل گئے ہیں نا کہ یقین کریں اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دعا نہ کر کے جاتے نا تو ہم سب کی شکلوں سے ابھی بندر اور خنزیر بن چکے ہوتے۔ ہر بندہ اپنی زندگی کا چھوٹا سا فرعون بنا ہوا ہے، جدھر لذت نظر آتی ہے ادھر چلے جاتے ہیں، جدھر کوئی گناہ کا موقع نظر آتا ہے نہ آگے کا سوچتے ہیں نہ پیچھے کا سوچتے ہیں، بس گھر گزرتے ہیں۔ کچھ لوگ قیامت کے دن اپنے اعمال کے باعث، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جب جہنم میں جل رہے ہوں گے نا، تو بتائے وہ اللہ سے کیا کہیں گے؟ اللہ سے کہیں گے ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، کہ ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے باہر نکالیے، اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہی لوگ تھے جنہیں دنیا میں سمجھایا جاتا تھا، جنہیں گناہوں سے روکا جاتا تھا، جن کو کہا جاتا تھا کہ بھائی اللہ رب العزت کے حدودوں کو کراس نہ کرو۔ روزانہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ رب العزت ان کو اپنی یاد دلاتا تھا، روزانہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں آتی تھی، اللہ کے پیغام آتے تھے،
اللہ کے میسیجز آتے تھے، لیکن یہ روزانہ اللہ کو اگنور کرتے تھے۔ مجھے بتائیں، جب کوئی انسان زنا کی طرف جاتا ہے، اپنی ڈیزائرز کو غلط طریقوں سے پورا کرنے کی طرف جاتا ہے، لڑکی کے چکر میں یا لڑکے کے چکر میں جب فزیکل ہونے کی طرف بڑھتا ہے، تو کیا ان دونوں کے لیے یہ فزیکل ہونا آسان ہوتا ہے؟ کیا انہیں دنیا سے چھپنا نہیں پڑتا؟ کیا انہیں تنہائیوں میں نہیں جانا پڑتا؟ کیا انہیں یہ ڈر نہیں لگا ہوتا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو بدنام ہو جائیں گے؟ یعنی کہ ایک چیز مشکل ہے نا، اس میں رسک ہے، عزت جا سکتی ہے، جان جا سکتی ہے، ایمان جا سکتا ہے، لیکن اتنا مشکل کام بھی کرنے والے کر جاتے ہیں۔ حالانکہ اس کام میں اللہ کی مدد بھی نہیں ہے، فرشتے بھی سائیڈ میں ہو جاتے ہیں، ایمانی قوت بھی انسان کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، اور اپنا ضمیر بھی مطمئن نہیں ہوتا، لیکن چونکہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو مشکل کام بھی گناہوں کی لسٹ میں، گناہوں کی خواہشوں میں، سو کالڈ محبتوں کو پروو کرنے کی خاطر اپنے لیے آسان سمجھتے ہیں۔ مہینوں انتظار کرنے کے بعد اپنی خواہش کو گندے طریقوں سے پورا کرتے، اللہ کی نظروں میں اپنے آپ کو گرانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے، کسی کی فکر نہیں کرتے۔ یہ ہے انسان کی پاور، کہ جس کام میں انسان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، یعنی تمام گناہوں میں اللہ کی مدد انسان سے ہٹ جاتی ہے، لیکن جب انسان ٹھان لیتا ہے نا کہ میں نے کرنا ہے گناہ، میں نے شریعت کے خلاف فیصلے کرنے ہیں، تو انسان وہ کر گزرتا ہے۔ یہاں تو دنیا کی خاطر لوگ کیا کہیں گے، ان باتوں میں عبادتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، نیکیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن گناہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو بھی اگنور کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی نہیں سوچتے کہ اللہ کیا سوچے۔ جو لوگ یہ کر لیتے ہیں وہ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، وہ لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ لوگ نکاح نہیں کر سکتے۔ روزانہ جو لوگ ہمیں میسج کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، ہم ان کے میسیجز کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر آنسر بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں میسیجز بھیجے ہیں قرآن کی صورت میں، آج تک ہم نے وہ پڑھے ہی نہیں، پڑھیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیسے؟ جب میرے پاس قرآن کی آیتوں کا علم نہیں ہوگا تو پھر میں شیطان اور نفس کے وسوسوں سے کیسے لڑوں گا؟ پھر تو میں بے وقوف ہوں، میں تو عقل مند نہیں ہوں۔ نفس کی باتوں میں آنے والا انسان کیسے عقل مند ہو سکتا ہے؟ شیطان کے وسوسوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنے والا انسان کیسے عقل مند ہو سکتا ہے؟ مجھے اللہ کی باتیں پتہ ہی نہیں ہے۔ جب مجھے قرآن کی اس آیت کا پتہ نہیں ہوگا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ تمہارے دل کا جو سکون ہے وہ اللہ کی یاد میں چھپا ہے، وہ اللہ سے جڑنے میں چھپا ہے، جب مجھے نہیں پتا ہوگا تو پھر میں کیسے مقابلہ کروں گا شیطان اور نفس کے اس وسوسے کا؟ کہ جب شیطان اور نفس کہتا ہے کہ گناہ کر، گناہ میں لذت ہے، گناہ میں سکون ہے، تجھے کسی کی یاد آ رہی ہے، یاد ستا رہی ہے، اچھا ایسا کر، اسموکنگ کر، ویپ یعنی شیشہ منہ سے لگا، دھوئے اڑا، اس کی یاد ہلکی ہو جائے گی۔ ایسے کرو، سیڈ سانگ سنو، کچھ بہتر محسوس کرو گے، سکون محسوس کرو گے۔ ارے تمہارا اللہ تمہیں کہہ رہا ہے، پریشان ہو گئے ہو، گرا دیا تمہیں تمہارے فیصلوں نے، آؤ اب میری طرف، یاد کرو مجھے، میں دوں گا تمہیں سکون۔ لیکن جب تمہیں یہ پتہ نہیں ہوگا تو تم وہی کرو گے جو شیطان اور نفس تم سے چاہتے ہیں۔ لیکن اگر پتہ ہوگا تو تم فوراً سے اسی آیت کو شیطان کے ان وسوسوں کے سامنے کھڑا کرو گے کہ تو کہہ رہا ہے کہ گناہوں میں سکون ہے، نشوں اور تماشوں میں سکون ہے، جبکہ رب کہہ رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں تو اللہ کی مانوں گا۔ تو شیطان اور نفس کے وسوسے ہار جائیں گے اور قرآن پر یقین کرنے کی بدولت سے تم جیت جاؤ گے۔ تم اسی لیے ہارتے ہو کیونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے کچھ، تمہارا یقین ڈسٹرب ہے، تمہارا بھروسہ ڈسٹرب ہے۔ یہاں تو ہم دھوکہ دینے میں ماہر ہیں، جھوٹ بولنے میں ماہر ہیں۔ یہاں اگر ہم میٹھی میٹھی باتوں سے اگر کسی کو ظاہری طور پر امپریس کر بھی لے تو وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے ہمارا اندر نظر نہیں آ رہا، اسے ہمارے وہ گھنونے فیصلے نظر نہیں آ رہے ہوتے، اور وہ گھنونی سی نیت نہیں نظر آ رہی ہوتی جو کہ میٹھی باتوں کے پیچھے چھپی ہوتی ہے۔ لیکن یقین کریں، یہ ساری چالاکیاں، یہ سارے ڈرامے اور یہ ساری دو نمبریاں میدان حشر میں نکل جائیں گی۔ آپ کو ہر اس گناہ پہ افسوس ہوگا جو آپ نے دنیاوی لذتوں کو اویل کرنے کے لیے کیا ہوگا۔ آپ کو ہر اس بات پر افسوس ہوگا جس کے بولنے کے بعد آپ کو اچھا خاصا فائدہ ہوا، لیکن لوگوں کے دل ٹوٹے، لوگ ہرٹ ہوئے، لوگ اپنی زندگیوں سے تنگ ہوئے۔ آپ کی ان باتوں کی وجہ سے لوگوں کا جینا حرام ہوا۔ تو تھوڑا سا محتاط ہو کر اپنی زندگی گزاریں، اپنے اوپر بہت گہری نظر رکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کیا سوچ ہے آپ کی، کیونکہ آخرت جو ہے وہ محض کوئی کہانی نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو کر ہم نے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ ڈر ڈر کے زندگی گزاریں، اللہ رب العزت سے امید بھی رکھیں، محبت بھی کریں، لیکن دوسری جانب اللہ کا خوف بھی آپ کے دلوں میں ہونا ضروری ہے، تاکہ آپ ان لوگوں میں نہ شامل ہو جائیں کہ جن کے لیے شیطان نے اللہ کی رحمت کو ہی دھوکہ بنایا ہوا ہے۔ ہر گناہ کرتے ہیں، کرنے سے پہلے بھی یہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا یار، سارے لوگ کر رہے ہیں، کرنے کے بعد بھی جب توبہ کا نمبر آتا ہے تو دیکھ بھائی سمجھتے ہو نا مجھے، تو ایک بات مان لو، بس گندے راستوں کو چھوڑ دو۔ آپ یقین کرو، یہ جو گندے راستے ہوتے ہیں نا، یہ بہت آسان ہوتے ہیں، سم ٹائمز انسان کو بہت بڑی بڑی کامیابیاں دے جاتے ہیں،
لیکن گندے راستے پر چل کر جو چیزیں بھی انسان کے پاس آتی ہیں، جو کامیابی بھی انسان اچیو کرتا ہے، آپ کو کبھی بھی سکون نہیں دے سکتی۔ ان راستوں پر چلتے ہوئے انسان جو بھی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سب جھوٹ ہوتا ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ان کی کوئی ویلیوز نہیں ہوتی۔ لیکن یہ گندے شوق، یہ گندے اعمال، یہ گندے راستے آپ لوگوں کے دلوں سے سکون چھین لیں گے۔ بھائی آپ روزانہ لوگوں سے سر درد کی شکایتیں کرو گے کہ میرے سر میں درد ہے، میرے دل میں درد ہے، مجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہا۔ بھائی تو نہیں چاہتا نا کہ تو اللہ سے دور ہو، اور میری بہن تو بھی نہیں چاہتی نا۔ آپ سب تو اللہ سے محبت کرتے ہو نا، بہت گہری محبت، اور اللہ کی خاطر تو اپنی جان تک دے سکتے ہو، ہے نا؟ تو جان لو پھر کہ یہ گندے راستے تم لوگوں کو اللہ سے دور لے جائیں گے، بہت دور۔ پھر لوٹنا چاہو گے، پلٹنا چاہو گے، لیکن راستے نظر نہیں آئیں گے۔ اللہ کو پکارنا چاہو گے، پکار نہیں پاؤ گے۔ یہ گندے راستے، یہ گندے اعمال، یہ گندے شوق انسان سے نا وہ الفاظ چھین لیتے ہیں جن الفاظ سے انسان اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یہ گندی چیزیں انسان کو اتنا الجھا دیتی ہیں نا کہ ایک لیول تو ایسا آتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے، اپنی گندگیوں سے اتنا تنگ ہو جاتا ہے، اتنا بیزار ہو جاتا ہے کہ وہ جیتے جی اپنے اندر پل پل مر رہا ہوتا ہے، اسے اپنا آپ یوزلیس سا لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتی ہیں، لیکن یہ دیکھ نہیں پاتا، کہ اسے اویل نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گندے راستوں کا مسافر ہے، اس نے اللہ کی بغاوتوں میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے۔ یہ اپنے ٹیلنٹ کا استعمال کر کے، اپنے لمحوں کا استعمال کر کے، اپنی دولت کا استعمال کر کے روزانہ اللہ سے دور جا رہا ہے۔ تو اللہ سے جو دوری کا احساس ہوتا ہے نا، یہ بندے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ نہ نمازوں کی پرواہ، نہ قرآن کی پرواہ، نہ آخرت کی پرواہ، نہ اللہ رسول کی پرواہ، جیسے انہوں نے مرنا ہی نہیں ہے یار، ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ جس دن یہ لڑکے سدھر گئے، جس دن لڑکوں کے دل صاف ہو گئے اور آنکھوں میں حیا آ گئی، لڑکیاں خود ہی بدل جائیں گی۔ ایک مرد کو قابو کرنا مشکل ہے، مرد جذبات میں اور ہوش و حواس میں ہوس کے فیصلے کرتا ہے، جبکہ عورت بہک جاتی ہے، بھٹک جاتی ہے، عورت کمقل ہوتی ہے۔ یار میں تو ان بہنوں سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں جو ان بڑے بڑے مگرمچھوں کے ہاتھ آئی ہوئی ہیں، یا پھر جنہیں گاڑی بنگلے اور دولتوں کا نشہ چڑھا ہوا ہے، اور اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے غلط راستوں کا انتخاب کیا۔ واللہ میری بہن، اگر اللہ رب العزت نے آپ کو دینا ہوا نا تو آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے سب کچھ مل جائے گا۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ رب العزت بہتر رزق عطا کرنے والے، بہتر طریقوں سے عطا کرنے والے۔ جو رزق اللہ انسان کو دیتا ہے نا اس میں بہت برکت ہوتی ہے، لیکن جو انسان بے صبری سے کام لیتا ہے اور اپنی دنیا بنانے، اپنی دنیا چمکانے کے لیے غلط راستوں کا انتخاب کرتا ہے، جیسے کہ آج کل ہماری بہت ساری بہنیں، اللہ ان کی حفاظت کرے، مالداروں کے ساتھ صرف اس نیت سے تعلق میں ہے کہ چلو اس کے ساتھ ریلیشن میں رہنے سے کچھ نہ کچھ ہاتھ آ جائے گا، اور اس سوچ میں، اس لالچ میں اس بیچاری کو پتہ نہیں کیا سے کیا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس شوبز کی دنیا نے تو عورت سے اس کی حیا ہی چھین لی ہے۔ اسی طرح بہت ساری سوشل ایپس جس کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو یہاں بے حیائی کرنی پڑے گی تبھی جا کے آپ کو ٹرینڈ ملے گا۔ ٹرینڈنگ میں آنے کے لیے آپ کو اپنی حیا، اپنے ایمان کے سودے کرنے پڑیں گے، پھر آپ کے بہت سارے تعلقات بنیں گے اور آپ کی زندگی 2-4 دنوں میں چمک دمک جائے گی۔ اوکے فائن، ہاتھ کے نیچے گاڑی آ گئی، رہنے کو گھر مل گیا، بینک بیلنس بھی انکریز ہو گیا، لیکن بدلے میں جو آپ کھو رہے، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کے ساتھ کنیکشن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنیکشن، ایمان، حیا، آخرت، سکون، عزت، رسپیکٹ، اسے بھی تو سوچیں۔ اگر ایک طرف سے دنیا آپ کے پاس آ رہی ہے، بہت لگژری دنیا آ رہی ہے، لیکن دوسری جانب آپ سے جا گیا رہا ہے، اور وہ کتنی قیمتی چیزیں ہیں اسے بھی تو نوٹ کریں۔ بس کر دو یار، ان لوگوں نے تو تمہیں کھلونا بنایا ہوا ہے، یوز کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، پسند آؤ تو کھاتے رہتے ہیں، پسند نہ آؤ نا تو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان لوگوں کی باتوں کا یقین کر لیتے ہو، اور یقین کرنے کے بعد اپنی عزت، اپنی حیا، اپنا ایمان تک ان کے ہاتھ میں لا کر رکھ دیتے ہو، اور وہ رب جو تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہے، جو تمہارے ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، جو تمہاری ہر خطا پہ پردے ڈالتا ہے، جو تم سے محبت کرتا ہے باوجود اس کے کہ تم خطا کار، گناہ گار، اس کے نافرمان، اس سے بھاگنے والے، لیکن پھر بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ اس رب کی باتوں پر یقین نہیں کر رہے تم، اس رب سے تمہارا دل نہیں جڑ رہا۔ کن پہ بھروسہ کر رہے تو بھائی؟ جو تیرے منہ پہ تیرے، میرے منہ پہ میرے؟ اگر سکون ہی چاہیے اور سچ میں چاہیے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، آجا رب کے فیصلوں پہ چل کے دیکھ، آجا رب کو پڑھ کے دیکھ، سمجھ کے دیکھ،
کوئی 2-4 باتیں اس سے کر کے دیکھ. تجھے کیا لگتا ہے اگر تو گنہگار ہے, اگر تو اپنے رب سے سالوں سال بھاگا ہوا ہے, تو کیا تیری کوئی جگہ نہیں ہے اللہ کے پاس؟ تو کون سی مایوسی دل میں لے کر گھوم رہا ہے؟ آخر کس چیز نے تمہیں بے چین اور کنفیوز کر کے رکھا ہوا ہے؟ کس نے تم سے کہہ دیا کہ گنہگاروں کی کوئی جگہ نہیں اللہ کے پاس؟ خطا کاروں کی خطائیں معاف نہیں ہو سکتی؟ ڈر کیوں رہا ہے؟ بڑے بڑے دعوے کرتا ہے یار تو دنیا کے سامنے. رب سے کیوں ڈرتا ہے؟ تو محبت کرنے والی ذات ہے. بھولے بھٹکوں کو راستہ کون دکھاتا ہے؟ دنیا کے لوگ نہیں. دنیا تو جب دیکھتی ہے کہ ایک بندہ ذلیل ہو رہا ہے اور اس کے ذلیل ہونے سے ہمیں عزت مل رہی ہے, تو وہ تیری ذلالت کی پرواہ نہیں کرے گی. دنیا جب دیکھے گی تجھے کمزور کرنے کے بعد ان کے ہاتھ کچھ لگے گا, تو یہ سارے لوگ مل کر تجھ پر ٹوٹ پڑیں گے بھائی. اپنا سوچیں گے, بڑے بڑے نافرمانوں کو کس نے سہارا دیا؟ بڑے بڑے خطا کاروں کو کس نے پاک صاف کیا؟ بڑے بڑے مجرموں کو کس نے معاف کیا؟ تیرا دل گواہی دے رہا ہے, تیری سوچ میں اس کا تصور ہے. وہ تیرا رب ہے یار, اللہ, جس کی رحمت اس کے غصے پہ حاوی ہے, جو جب کسی بندے کی بے بسی دیکھتا ہے تو آگے سے یہ نہیں دیکھتا, ایسے جج نہیں کرتا کہ یہ بے بس انسان فرما بردار ہے کہ نافرمان ہے. سب پر مہربان ہے, سب کی مدد کرتا ہے, سب کو اپنی طرف بلاتا ہے. ہم نہیں سمجھ پاتے, بہت چھوٹی چیزوں پر اپنے رب کو کھو دیتے ہیں یار. اور رب کو کھونے کے بعد میں کہاں خود سے مل سکتا ہوں؟ رب کو بھولنے کے بعد میں کہاں خود کو یاد رکھ سکتا ہوں؟ جو اتنی بڑی حقیقت ہے, اگر میں اسے اگنور کر رہا ہوں, اسے اپنی لائف سے مائنس کر رہا ہوں, تو خود کا بھی نہیں ہو سکتا. تو اپنے لیے کبھی اچھے فیصلے نہیں کر سکتا. خوش رہنے کے لیے, کامیاب ہونے کے لیے, مضبوط بننے کے لیے, دنیا کو للکارنے کے لیے, دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے تجھے کسی کی ضرورت ہے بھائی. تو نہیں کر سکتا. تیرے دوستوں سے, تیرے لشکروں سے نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ کو ساتھ لینا ہوگا. یہ میں اور تم جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں نا, اور یہ جو سہارے ڈھونڈنے نکلے ہیں, تھک جائیں گے, تھک ہار کر لوٹ آئیں گے. نفسا نفسی کا دور ہے بھائی. جیسے تو اپنا سوچتا ہے ویسے ہر بندہ اپنا سوچ رہا ہے. تو اللہ کے بغیر اپنی زندگی نہیں گزارو.